السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا درس کا جو سلسلہ ہے تفسیر قرآن کا وہ جاری ہے۔ ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کوئی سوال ہے تو کامنٹ میں پوچھیں، زیادہ سے زیادہ ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ یہ قرآن مجید کی دعوت سارے عالم میں عام ہندی اردو بول چال کے اندر پھیل سکے، زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ کر سکیں۔ تو آئیے ناظرین شروع کرتے ہیں آج کا درس۔ ہم نے پچھلی مرتبہ جو درس دیا تھا اس میں ہم نے آیت نمبر 163 تک، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 163 تک ہم مکمل کر چکے تھے۔ آج کا درس آیت نمبر 164 سورۃ الاعراف کی ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَا تَعِظُونَ قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور جب ان میں سے کچھ نے دوسروں سے کہا تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا شدید سزا دینے والا ہے، انہوں نے کہا اس لیے کہ ہم تمہارے رب کے پاس معذرت کر سکیں اور اس لیے کہ شاید وہ تقوی اختیار کریں۔ ہمارا جو پچھلا درس تھا وہ ہم جو ہے بنی اسرائیل کے تعلق سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پابندی لگائی تھی کہ مچھلی ہفتے کے دن مچھلیاں نہ پکڑیں اور وہ اس دن صرف عبادت کریں، اس تعلق سے ہم نے بات کی تھی۔ آج اسی کا جو ہے تسلسل جاری رکھیں گے اور آگے بڑھیں گے۔ اس ساحلی بستی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مچھلیوں کے اندر وہ روب و دبدبہ اور وہ سینہ تان کر ہفتے کے روز اوپر آتی تھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا کہ ہفتے کے دن مچھلی نہ پکڑی جائے، مگر یہ قوم بنی اسرائیل اتنی ذلیل اور خوار قوم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پس پش ڈالنا اس کا اولین شوق تھا، کہہ سکتے ہیں شوقی تھا۔ اکثر بنی اسرائیل اللہ کے حکم عدولی کرنا یہ ان کا شیوا تھا، اور جو ہے اللہ کے احکام میں تعویل نکالنا بس۔ اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ جب ان میں سے کچھ نے دوسروں سے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے یا شاید شدید سزا دینے والا ہے، انہوں نے کہا اس لیے کہ ہم تمہارے رب کے اب کوئی بندہ کسی کو نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے بچانے کے لیے، برائی سے روکنے کے لیے حکم دیتا ہے، تو وہ کیوں دیتا ہے؟ کہ تاکہ حجت قائم ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک۔ حالانکہ یہ ہے طے کہ یہ لوگ گمراہ ہیں، یہ صحیح راستے پر نہیں آئیں گے بلکہ یہ گمراہ لوگ ہیں، تو پھر کیوں تم ان لوگوں کو بار بار نصیحت کرتے ہو؟ اور یہ جو ہے حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شدید سزا دینے والا ہے۔ تو موحد اور توحید پرست بندے یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے پاس معذرت کر سکیں کہ اے اللہ ہم تو تیری دعوت کو پہنچا چکے تھے مگر یہ لوگ نہیں مانے، تو یہ معذرت چاہنے کے لیے جو ہے ہم ان کو دعوت بھی دیتے ہیں اور ہمارا فرض بھی ادا ہو جاتا ہے، اور جو ہے کہ شاید ہمارے کہنے سے وہ لوگ تقوی اختیار کریں، وہ لوگ جو ہے گمراہی سے اور جو ہے بے دینی سے بچ سکیں، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ شدید گرمی ہے آج۔ پھر جب انہوں نے جو نصیحت کی گئی تھی اسے فراموش کر دیا تو ہم نے ان کو تو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور ان کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے برے عذاب میں پکڑ لیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کیا کہ جو دعوت توحید دیتے تھے، دعوت فکر اللہ رب العزت کی دعوت دیتے تھے، وہ لوگوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر زمانے میں ہر قوم کے اندر بچا لیتا ہے جو خود دین پہ قائم رہتے ہیں اور دین کی دعوت دیتے ہیں، مگر جو بھٹکے ہوئے لوگ تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بچاتا، ان گمراہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بچاتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان کو آ کے پکڑتا ہے۔ اس ساحلی بستی کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے صریح احکام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یوم السبت کو بھی مچھلیاں پکڑنا شروع کر دیں، تو بستی کے لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔
ایک تو وہی گروہ جس نے ڈٹائی سے اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی شروع کر دی، دوسرا گروہ جس نے نہ خلاف ورزی کی اور نہ ہی اس خلاف ورزی پہ خاموشی اختیار کی، بلکہ خلاف ورزی کرنے والوں کو منع کیا کہ شاید وہ باز آ جائیں یا کم از کم ان کی خود اپنی اللہ کے ہاں برات ہو جائے۔ تیسرے گروہ نے خود خلاف ورزی نہ کی مگر خلاف ورزی کرنے والوں کو روکا بھی نہیں، چنانچہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو صرف وہ گروہ بچ رہا جو خلاف ورزی سے منع بھی کرتا رہا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب 3 گروہ بڑھ گئے، ایک وہ گروہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتا رہا، مچھلیاں پکڑنے کے حکم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے کے دن منع کیا نا، تو اس پر عمل بھی کرتے رہے، اور جو اس کی وہ مچھلیاں پکڑتے اس دن شکار کرتے اس دن جو لوگ کرتے ان کو دعوت بھی دیتے کہ اچھا کام نہیں ہے یہ مچھلیاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبت کے دن یعنی ہفتے کے دن منع کیا ہے، آپ مت پکڑیے، ہاں اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو ایک گروہ تو یہ ہے، اور ایک گروہ یہ ہے کہ خود نہیں پکڑتے تھے، خود وہ کام نہیں کرتے تھے، مگر جو کرتے تھے ان کو بھی نہیں بولتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب عذاب آیا تو صرف وہ گروہ بچا رہا جو خلاف ورزی سے منع بھی کرتا رہا، یعنی کہ 2 گروہ تو ہلاک ہو گئے، صرف ایک گروہ بچا رہا جو خود بھی مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے اور دوسروں کو بولتے تھے بھی۔ اب وہ جو خاموش تھے، مچھلیاں تو نہیں پکڑتے تھے مگر ان کو روکتے تھے نہیں تھا نا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب میں آ پکڑا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کرنے والوں اور خلاف ورزی دیکھ کر خاموش رہنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے ان لوگوں کی جنہوں نے کسی جہاز میں بیٹھنے کے لیے خورا اندازی کی، کچھ لوگوں کے حصے میں نچلی منزل آئی اور دوسرے لوگوں کے حصے میں اوپر والی منزل آئی۔ اب نچلی منزل والے جب پانی لے کر بالائی منزل والوں کے پاس سے گزرتے تو انہیں تکلیف پہنچتی، یہ دیکھ کر نچلی منزل والوں میں سے ایک نے کلہاڑی لی اور جہاز کے پیندے میں سوراخ کرنے لگا۔ بالائی منزل والے اس کے پاس آئے اور کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ تمہیں ہماری وجہ سے تکلیف پہنچی اور ہمارا پانی کے بغیر گزارا نہیں۔ اب اگر اوپر والوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو اسے بھی بچا لیا اور خود بھی بچ گئے، اور اگر اسے چھوڑ دیا تو اسے بھی ہلاک کیا اور اپنے آپ کو بھی ہلاک کیا۔ یہ بخاری شریف کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے مثال دے کر کے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرتا ہے نا تو اس کے اوپر لازم ہے کہ جو پابندی نہیں کرتا اس کو جا کر کہیں اور اس سے روکیں، ورنہ جب عذاب آتا ہے نا تو یہ سارے کے سارے ڈوب جائیں گے۔ جس طرح کی مثال دے کر کے اللہ کے رسول نے بتایا کہ کشتی ہے، کشتی میں 2 منزلیں ہیں، نیچے والی اور اوپر والی۔ اب نیچے والے پانی لے جانے کے لیے اوپر والے نیچے سے پانی لے جا رہے ہیں تو اب تکلیف ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی نا، تو لہذا انہوں نے کہا یہ تکلیف یہ پانی کا قصہ ہی ختم کریں گے، لہذا ہم یہ سوراخ کر دیں گے۔ تو جب وہ سوراخ کرنے کے لیے آئے تو اوپر والی منزل والے آ کے روکے ان کو، تو 2 گروہ بھی بچ جاتے، یعنی کہ دونوں لوگ بھی بچ جاتے، ایک تو سوراخ نہیں پڑتی اور دوسرا جو ہے نیچے منزل والے بھی سیف اور اوپر منزل والے بھی سیف۔ اگرچہ وہ انہیں نہیں روکے برائی سے یا وہ کام سے، وہ سوراخ ڈالنے سے یا کوئی بھی گناہ کرنے سے، تو دونوں کے دونوں ڈوبے جائیں گے نا کشتی میں سے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا پیاری مثال دے کر بتائی۔ دیکھیے آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی مثالیں دے کر کے امت کو سمجھایا ہے کہ برائی سے بچو، مگر آج امت پتہ نہیں کس کے اوپر چل رہی ہے، اکثریت گمراہی میں مبتلا ہو گئے ہیں، شرک و بدعت، کفر، چوری، زناکاری، جھوٹ، گھسوٹ، یہ اکثر امتیوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر اپنے آپ کو ماننے والے کہنے والے، مگر حقیقت میں وہ مانتے نہیں، مانتے تو یہ جھوٹ گھسوٹ اور یہ لوٹ لاٹ کیوں کرتے وہ، تو لہذا وہ انکاری ہیں، اپنے عمل سے انکاری ہیں، نام تو لیں گے چلا چلا کر چیخ چیخ کر، مگر عمل سے انکاری ہیں یہ لوگ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو عذاب میں ڈال دیا۔ اور ایک حدیث آئی ہے اسی ضمن میں، حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے کہ جب لوگ ظالم کو ظلم کرتے دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو قریب ہے کہ اللہ کی طرف سے ان پر عام عذاب نازل ہو۔ یہ ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ جو بھی لوگ ظلم کرتے ہیں تو وہ ظالم کا ہاتھ اگرچہ اچھے شریف لوگ نہیں روکیں گے تو عذاب جب آئے گا تو اللہ تعالیٰ طرف سے یہ عام عذاب نازل ہوگا، سب کے لیے عذاب ہوگا۔ تو ایک شریف انسان کا فرض ہے کہ وہ ظالم کا ہاتھ روکیں۔ تو یہاں پر بھی گناہ گار اگرچہ ہمارے معاشرے میں کوئی گناہ کر رہا ہے تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اس کو روکیں، چاہے وہ ہاتھ سے روکیں چاہے زبان سے روکیں، کم از کم دل میں تو اس کو برا جانیں، اور یہ ایمان کی آخری درجے کی جو ہے دلیل ہے کہ دل میں برا جانیں، ٹھیک ہے، آخری علامت ہے ایمان کی۔ آگے اللہ فرماتا ہے
فلما أتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تعذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم۔ اللہ فرماتا ہے پھر جب انہوں نے سرکشی کی جس سے انہیں منع کیا گیا تھا تو ہم نے حکم دیا کہ ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ، بندر بن جاؤ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ قیامت کے دن تک ان پر ایسے لوگ مسلط کرتا رہے گا جو انہیں بدترین عذاب دیتے رہیں گے۔ بلا شبہ آپ کا رب عذاب میں تاخیر نہیں کرتا اور بلا شبہ وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ دیکھیے کبھی یونانی بادشاہوں نے غلام بنایا، کبھی بخت نصر نے مظالم ڈھائے، مجوسیوں کے ظلم سہے، مسلمان حکمران ان پہ مسلط ہوئے، ہٹلر نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ 20ویں صدی کے وسط میں چند حکومتوں کی مدد سے تھوڑے سے علاقے پہ ان کی حکومت قائم ہوئی ہے، مگر امن پھر بھی نصیب نہیں ہوا۔ دیکھیں یہ بنی اسرائیل کا جو ہے یہ واقعہ دیکھ کر کے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کو جب سے یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتی رہی تو ہمیشہ یہ غلامی کی زندگی گزارتی رہی۔ کبھی یونانیوں نے، بادشاہوں نے ان کو غلام بنایا، ہاں روم و یونان نے، کبھی جو ہے نیبوکڈنیزر بخت نصر جس کو کہا جاتا ہے تو اس نے غلام بنایا، اس نے ظلم کیا۔ کبھی مجوسیوں کے ظلم میں آئے یہ لوگ، کبھی مجوسیوں نے ان کو ظلم کیا، ایرانی فارسی مجوسی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی ذلت دی پھر بھی مسلمان حکمرانوں نے ان کے ساتھ انصاف کیا، ہاں، اور آج جو ہے وہی مسلمانوں کے انصاف جو ہے کی بنیاد پر یہ لوگوں کو چھوٹی سی بستی مسلمان علاقے کی فلسطین کی بستی، یہ لوگوں کو جانے دو، رہنے دو، جی لینے دو، بلے سر کا وہاں کے واسیوں نے ان کے اوپر احسان عظیم کیا، ان یہودیوں پر، مگر آج دیکھو یہ لوگ غزہ کو ایک جہنم بنا کر چھوڑ دیے ہیں، اور آج بھی یہ لوگ جو ہے سکون سے نہیں بیٹھے۔ آج جو ہے غزہ کے اندر بھوک اور پیاس کا ایسا عالم ہے کہ 4 دن تک ایک لقمہ نصیب نہیں ہو رہا غزہ کے مسلمانوں کو۔ یہ امت محمدیہ پر یہ ظلم کیوں؟ کیونکہ مسلمان آج خود پرستی میں الجھا ہوا ہے، اپنے مسائل میں الجھا ہوا ہے۔ یہ امت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت وسطا، امت واحدہ، ہاں ایک امت قرار دیا تھا، آج ہم فرقے بن کر کے ایک دوسرے کے اوپر لان تان کرتے رہتے ہیں۔ آج دنیا میں اتنا ظلم ہوتا ہوا دیکھ کر بھی لوگ خاموش ہیں، اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگ ہیں، عرب ہیں، ان کا ہی کلیجہ تھوڑے قلیل تعداد میں، عرب کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، یہ بر صغیر میں جتنے مسلمان ہیں اتنے بھی عرب نہیں ہوں گے، چھوٹے چھوٹے ملکوں میں سٹی کے اندر عرب ہیں مگر قلیل تعداد میں، مگر ان سے جتنا بن سکا آج بھی انہی کی امدادوں پر فلسطین کے اندر غذا پہنچتی ہے، ان کے کہنے پر جو ہے ان کی بھوک و پیاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام سے انہی کے ذریعے سے پہنچتی ہے امداد، تب جا کر وہ فلسطین کا وہ جو کھلا ہوا جیل ہے ایک قید خانے کی طرح، ادھر سمندر ہے، ادھر بھی اسرائیل، ادھر بھی جو ہے اسرائیل، اور ادھر تھوڑا ایسا رفح بارڈر ہے جو مصر کا بارڈر ہے، مگر مصر کے اندر بھی یہ اخوانی جو مجوسیوں کے دوست، مجھے کہنے دیا جائے، یہ جو ہے یہ لوگ جو ہے ان کو بارڈر نہیں کھولنے دیتے۔ مٹھی بھر مسلمان کچھ لاکھ ہیں، اتنا بڑا مصر ہے اور بارڈر بھی لگتا ہے فلسطین کو، غزہ کو نہ سعودی کا بارڈر لگتا ہے، نہ شام کا بارڈر لگتا ہے، نہ اردن کا بارڈر لگتا ہے، غزہ کو ویسٹ بینک کو لگتا ہے، اور غزہ جو علاقہ ہے حیدرآباد یا میں سمجھتا ہوں کچھ حصہ اس سے بھی بڑا، کچھ حصہ 150 کلومیٹر کے دائرے کے اندر کا کوئی حصہ ہوگا غزہ جس کو کہا جاتا ہے فلسطین کا ایک شہر، ہاں وہ ایک کھلے آسمان کی جیل بنا کے رکھ دیا ہے اسرائیل نے۔ ہاں آج ان کے پاس دوائیاں پہنچانا، ان کے پاس اجناس پہنچانا، یہ کس کی ذمہ داری؟ میری ذمہ داری نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ بتاؤ ہم کیا کر رہے ہیں، بتاؤ اے مسلمانوں ہم کیا کر رہے ہیں غزہ کے لیے؟ آج غزہ کی ماں بہنیں 4 دن تک ایک منہ کا نوالا نہیں مل سکتا۔ تم 2 گھنٹے بھوک کو نہیں برداشت کر سکتے، ہم 2 گھنٹے بھوک کو برداشت نہیں کر سکتے، 2 دن تک ان کے منہ میں نوالا نہیں، ان کے پیٹ میں جو ہے پانی نہیں، کیسے جئیں گے وہ لوگ؟ کیا ان کا حق نہیں ہے؟ کہاں ہیں اقوام متحدہ،
کہاں ہیں یونائٹڈ نیشنز؟ کہاں ہیں ثقافتی لوگ؟ کہاں ہیں ہیومنزم کی بات کرنے والے؟ کیا فلسطین کے مسلمان، فلسطین کے شہری، غزہ کے شہری انسان نہیں ہیں تمہاری نظر میں؟ بتاؤ. جانوروں سے بدتر سلوک کیا جاتا ہے ان کے ساتھ. جب دل میں آیا اٹھا کر لے گئے کسی نوجوان کو، جب دل میں آیا کسی نوجوان کو، کسی بوڑھے کو اٹھا کر کے لے کے چلے گئے. لوگ دسیوں سال سے جیلوں میں بند ہے اسرائیل کے فلسطینی مسلمان، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نہ کوئی صلاح الدین ضرور بھیجے گا ان کے لیے. جس طرح صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فلسطین کو، بیت المقدس کو ان نصرانیوں، ان یہودیوں سے چھڑایا تھا، کوئی نہ کوئی صلاح الدین اللہ ضرور پیدا کرے گا. اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ صلاح الدین جو بیت المقدس کو فتح کیا تھا، جن کا نام یوسف تھا، نور الدین زنگی نے ان کا نام صلاح الدین رکھا تھا اور ان کے باپ کا نام ایوب تھا، تو اس طرح وہ صلاح الدین ایوبی، اے اللہ ایسے صلاح الدین یوسف کو بھیج مولا، یہ غزہ کے مسلمان، یہ فلسطین کے مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے، تاکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت چین اور امن سے رہ سکے. دوستوں، کبھی ترس نہیں آتا غزہ کے مسلمانوں پر؟ ہم ایک وقت اگرچہ علاقے میں نل نہیں کھلی تو ساری بستی کو ہم سر پہ اٹھا لیتے ہیں. اب کارپوریٹر کو فون کرتے ہیں، ایم ایل اے کو فون کرتے ہیں، ایم پی کو فون کرتے ہیں، جہاں تک ہمارے پاس پانی نہیں ہے فوری طور پہ وہ کارپوریٹر جو بھی ایم ایل اے ہوتا ہے بستیوں میں جو ہے پانی پہنچا دیتا ہے. وہاں کون پہنچا رہا ہے پانی؟ سوائے برسات کے پانی اور کون دے رہا ہے؟ بولو، پہنچا رہا ہے کوئی کھانا نہیں پہنچا رہا. کبھی اتفاقاً ان راشنوں کی دکان پر، جو راشن سبسڈی کے راشن جو ملتے ہیں، ان کی دکانوں پر ایک دو دن بند رہا یا کچھ ہوا تو ہم سارا محلہ اپنے سر پہ اٹھا لیتے ہیں کہ بھئی چاول نہیں دے رہا، وہ دال نہیں دے رہا، فلاں نہیں دے رہا. ہاں، ان کے پیٹوں میں وہ اناج ڈالنے والا کوئی ہے، وہ کس سے کہیں گے؟ سوائے اللہ کے وہ کسی سے نہیں کہتے. میرے مسلمان دوستوں، ان کے لیے دعا کرو کم از کم، اور اپنی زندگیوں کو سنوارو. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی کیسی مشکلات جو ہے انسانوں کے اوپر آزمائش ڈالتا ہے. اللہ ہمارے سے آزمائش نہیں لے رہا، ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، ہم نہیں لے سکتے آزمائش. اے اللہ، ہم اتنے سخت بندے نہیں ہیں جو آزمائش میں مبتلا ہوں. مولا کریم فلسطین کے غزہ کے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ راحت دے. کہو آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَٰذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يأخذوها ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے اور ہم نے انہیں زمین میں کئی گروہ میں تقسیم کر دیا، ان میں سے کچھ تو نیک ہیں اور دوسرے ان سے مختلف ہیں، اور ہم انہیں اچھے اور برے حالات سے آزماتے رہے کہ شاید وہ پلٹ آئیں. پھر ان کے بعد ناخلف جانشین ہوئے جو کتاب کے وارث بن کر اسی دنیا کی زندگی کا مال سمیٹنے لگے اور کہتے تھے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر ویسا ہی دنیا کا مال پھر ان کے سامنے آئے تو پھر اسے لے لیتے ہیں. کیا ان سے کتاب میں یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ حق کے سوا اللہ سے کچھ منسوب نہ کریں گے؟ اور وہ پڑھتے بھی رہے جو کتاب میں مذکور تھا، اور دار آخرت تو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بہتر ہے. کیا تمہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو اس خطے میں آباد کیا، ان کے اوپر نعمتیں ڈالیں، اور یہ لوگ کیا کرنے لگے؟ کتاب کو بھول گئے اور دنیا کا مال و دولت سمیٹنے لگے. آج بھی کئی لوگ ہیں جو قرآن مجید کو نہیں پڑھتے، نہیں سمجھتے، اس کے احکام کو پیٹ پیچھے چھوڑا ہے. ہمیں کیا، آخرت ہوں گی، دیکھ لیا جائے گا، ایسی باتیں کر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں ایسے لوگ، اور جو ہے کتاب کو پیچھے چھوڑتے ہیں، قرآن مجید کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے. فرقہ بازی کا عذاب مسلط کر دیا، یعنی کہ بنو اسرائیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرقہ بازی، ایک گروہ دوسرا گروہ، دوسرا گروہ تیسرا گروہ، انہیں اچھا انہیں صحیح انہیں صحیح،
یہ سارا جو ہے بنی اسرائیل میں بنا لیے، اور جو ہے صرف کتاب پر جھوٹ بولنا، دنیا سمیٹنا، یہی سارے چیزیں ہو گئی تھیں ان کے تعلق سے، ان کے ذہنوں میں وہی باتیں آ گئی تھی۔ اللہ کی کتاب بیچ کھانے میں یہ لوگ بڑے بے باک تھے۔ پھر یہ غلط فہمی بھی تھی کہ اللہ کے چہیتے ہیں، آج بھی یہ اسی غلط فہمی میں ہیں۔ دیکھیے یہودیوں کے اندر یہ علامت موجود ہے، اتنے سارے گناہ کر کے بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو تھوڑا ہی عذاب دیں گا، اگرچہ ہم غلطی کریں تو بہت عذاب نہیں، اب تو اللہ کے ہم چہیتے ہیں۔ آج بھی شرک و کفر میں مبتلا ہیں، ایسے فرقے بازیاں ہیں۔ یہاں پر فرقوں کا ذکر ہی ہے، کیا کہا جا رہا ہے؟ اور ہم نے انہیں زمین میں کئی گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ گروہ کس کو بولتے ہیں؟ فرقے کو ہی بولتے ہیں۔ آج کوئی سنی ہے، کوئی تبلیغی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی رافضی ہے، کوئی غالی ہے، کوئی فلاں ہے۔ یہ آج ہم ہو بہو اسی میں مبتلا ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ کتاب اللہ کو پیچھے چھوڑا، ان لوگوں نے تورات کو پیچھے چھوڑا، موسیٰ علیہ السلام کے فرمودات کو پیچھے چھوڑا، گمراہ ہو گئے، فرقہ فرقہ بن گئے۔ اور آج ہم نے اللہ کی کتاب کو پیچھے چھوڑا اور رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع پیروی کو پیچھے چھوڑا، تو آج ہم بھی فرقہ فرقہ بن گئے۔ اور میں یہ بات جو ہے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ مسلمان امت صرف اور صرف کتاب اور محمد الرسول اللہ، قرآن مجید اور محمد الرسول اللہ کی سنت کے علاوہ کسی پر اکتفا نہیں ہو سکتی۔ کسی نہ امام کے اوپر ہو سکتی، نہ کسی کی سوچ پہ ہو سکتی، نہ کسی فرقے کے اوپر ہو سکتی۔ ہوگی تو یہ امت اتفاق میں صرف قرآن مجید اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہی متفق ہو سکتی ہے۔ تو اے مسلمانوں، اس کو لازم پکڑو، قرآن کو اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لازم پکڑو، جس طرح لازم پکڑا تھا حضرت ابوبکر صدیق نے، حضرت عمر فاروق نے، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت معاویہ، حضرت جو خلفائے راشدین ہیں اور خلفائے مہدیین ہیں، اور وہ جو ملوک بھی ہیں جو رحمت ہیں، رحمت والے ملوک بھی ہیں، رحمت والے بادشاہ بھی ہیں، جنہوں نے قرآن کے لیے کام کیا، جنہوں نے مسلم امت کے لیے کام کیا۔ اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی ہوا۔ تو یہ لوگ کیا کیے بتاؤ؟ فارس کے پاس وفد لے کر گیا، فارسی اس وقت کیا نام اس کا؟ کھزرا تھا اس کا نام، خسرو پرویز جس کو بولتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو لے کر چلے گئے کہ بھائی تو اسلام قبول کر لے، فلاح پا جائے گا۔ تو اس نے کہا تم لوگ جو ہے اونٹوں کے چروائے، ہم کو سکھانے آئے ہو تہذیب، ہم کو سکھا رہے ہو کس کی عبادت کرنا؟ یہ خسرو پرویز، یہ فارسی، یہ ایرانی لوگ یہ جواب دیا، ان کا بادشاہ یہی جواب دیا تھا، اور سفیر کو وہ لوگ قتل بھی کر دیے تھے، غالباً ہسٹری کے اندر آتا ہے۔ اور اس نے وہ خسرا جو تھا، خسر پرویز، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالے کو، جو آپ نے خط بھیجا تھا، اس کو پھاڑ دیا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی اس پر، اور اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اس کی سلطنت کو بھی پھاڑ کے رکھ دے۔ کیا ہوا؟ خالد بن ولید حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں زیر کر کے رکھ دیے، پورے ایران کے اندر پورے فارس کو زبر و زیر کر دیے، لونڈیاں اور غلام بنا کر کے وہ بادشاہ کے لوگ مدینے کے اندر لائے گئے۔ اور اسی میں کا ایک مجوسی ابو لولو فیروز، جس کو یہ رافضی لوگ بابا شجاع کہتے ہیں، اس نے یہی بدلہ لیا حضرت عمر فاروق سے قتل کر کے۔ اور اس کے پیچھے بہت لمبی چال تھی، کون کون لوگ اس میں شامل تھے۔ ہرمزان تھا، کیسان تھا، بہرحال بہت سارے نام تھے۔ اور یہ ان کے بڑے بڑے، اور ہوا یہ تھا، واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلے، ہجرت کیے۔ اللہ حکم دیا کہ مکے والے آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اب آپ یہاں سے ہجرت کر کے چلے جائیے باہر، مکہ چھوڑ دیں۔ تو رات کی تنہائی میں حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو امانتیں تھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا کہ علی، یہ امانتیں لوگ میرے پاس رکھے ہوئے ہیں، ان کو پہنچا دینا، اور مجھ سے خبا میں آ کر، مدینے میں آ کر ملنا۔ یہ ذمہ داری دے کر کے چلے گئے حضرت ابوبکر صدیق کو۔ ابوبکر صدیق کے باپ جو ابو قحافہ تھے، اندھے تھے، تو بار بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکتے تھے، مسلمانوں پر مال خرچہ مت کر۔ بلال کو خریدا، آزاد کیا، زندنا کو خریدا، آزاد کیا، اتنے غلاموں کو خریدا اور آزاد کرتے گئے۔ تو جو ہے دولت ان جو ہے کلاشوں میں، ان جو ہے غلاموں پر خرچ کرتا ہے دولت تو، ہاں تو جو ہے فالتو میں پیسے خرچہ کر رہا ہے۔ یہ جب باپ کہے، تو میں نے پڑھا ہے الرحیق المختوم یا دیگر کتب میں، تو اشرفیوں جیسے، یعنی کہ درہم و دینار کے طرح کے پتھر جو ہے تھیلی میں بھر کے رکھے،
رکھ کر کے جو ان کی کمائی ہوئی 40,000 دینار لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر دیے. اسما کو چھوڑا, عائشہ کو چھوڑا, اپنے باپ کو چھوڑا, اپنی بیوی کو چھوڑا, سب کو چھوڑا, گھر کو چھوڑا, 4 دکانیں تھی کپڑے کی, سب کو چھوڑ کر کے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کو نکل گئے, پرگاؤں کو چلے گئے. صرف اللہ کی ذات پہ بھروسہ, رسول اللہ کی زبان پہ بھروسہ لے کر چلے گئے. صدیق ایسے ہی نہیں کہا جاتا ان کو. تو واقعہ یاد آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جان کے اوپر ان کو جو بھی زندہ گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 سرخ اوٹ دیے جائیں گے. بہت بڑا انعام رکھا تھا. تو سراقہ ابن مالک ایک شخص تھا جو بہت ماہر تھا, جگہ کا, پہچان کا, گلیوں کا, غاروں کا, ہر چیز کا مال جو ہے اس کو بہت وہ تھا. تو یہ بھی انعام کی لالچ میں نکل کر چلا گیا کہ 100 گھوڑے, سراقہ ابن مالک, نام یاد رکھنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مقام پر حضرت ابوبکر صدیق اور ایک غلام جو راستہ بتانے کے لیے رکھا گیا تھا, وہ غلام اور یہ 2-3 لوگ جو ہے گھٹ گئے, یعنی مل گئے, دکھ گئے اس کو. تو اس نے کہا اب تو 100 سرخ اونٹ میرا انتظار کر رہے ہیں, اب ان کو گرفتار کر کے جو ہے اب لے کے جاؤں گا. تو جیسے ہی وہ ایڑ لگایا اونٹ کو, گھوڑے کو, تو اس کا گھوڑا جو ہے بھدکنے لگا, آگے نہیں بڑھ رہا. کہاں بڑھیں گا آگے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو جو بھیجا ہے, فرشتوں سے مدد جو کر رہا ہے اللہ کے رسول کی, تو اس کو گرا دیا. پھر چڑھا, پھر اس کو گرا دیا. تو اس کے بعد اس نے کہا رک جاؤ, اب مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ یہ گھوڑے کی لگام میرے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ ضرور کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ غیبی مدد تمہاری کر رہا ہے. میں تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا. ہاں, کچھ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں, کچھ کھانے پینے کی, کچھ پیسے ویسے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, کیسی سچویشن ہے, دیکھیں سچویشن کو دیکھیں, اللہ کے رسول کی پیاری زبان کی پیش گوئی سن لیں. سراقہ ابن مالک, وہ کیسا دن ہوگا جس دن تجھے خسرا کا تاج پہنایا جائے گا, وہ کیسا دن ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سچویشن ایسی ہے, اپنی جان بچانا مشکل ہے. ہاں, رات کے اندھیرے میں نکل کر جا رہے ہیں, غار سور میں پناہ لے رہے ہیں, مدینہ بھی بہت دور ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ بشارت دے رہا ہے. سراقہ, وہ دن کیسا ہوگا جس دن تجھے خسرا کا تاج پہنایا جائے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہوئی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں, کہ جس وقت یہ خسرو پرویز کا جو ایران جو فارس ہے تخت و تاراج کر دیا گیا, وہ جو آگ کی پوجا کرنے والی آگ کو بجھا دیا گیا, اور خسرا کے جو ہے کیسر و کسرا کے کنگن, کسرا کے کنگن, اس کا تاج, اس کے کنگن وغیرہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے نا تجھے تاج پہنا جائے گا, تجھے کنگن پہنائے جائیں گے. کنگن میں نے بھولا تھا, تو کنگن, تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ کنگن پہنائے گئے جب تک وہ نہیں مرے. سراقہ بن مالک بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کیسی جو ہے بشارتیں دے کر بھیجا ہے, اور ہم ان کی امت, ان کے نام لیوا ہیں, اور ہم جو ہے دنیا پرستی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے اور صحیح دین اسلام پر چلنا چاہیے. آگے اللہ فرماتا ہے, والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین, اور جو لوگ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور صلاۃ قائم کرتے ہیں تو یقیناً ہم ایسے نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کریں گے. اللہ فرماتا ہے جو ایمان لاتے ہیں اور جو کتاب کو, قرآن مجید کو لازم پکڑتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اور نماز کو قائم کرتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا, بلکہ ان کے اعمال کا پورا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا. آگے اللہ فرماتا ہے, وَإِذْ نَتَخْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور جب ہم نے ان پر پہاڑ کو اس طرح لاد دیا تھا گویا وہ سائبان ہیں, اور انہیں یقین ہو چلا تھا کہ وہ ان پر گرنے والا ہے.
اس واقعے کا صحیح وقت تعین کرنا مشکل ہے۔ غالباً اللہ تعالیٰ کو ظاہراً دیکھنے کے مطالبے پہ جب 70 بنی اسرائیلیوں کو ہلاک کر دیا گیا تھا اور حضرت موسیٰ کی التجا پہ انہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائی گئی، تو اس کے بعد بنی اسرائیل سے پہاڑ کو ان کے اوپر لٹکا کر یہ عہد لیا گیا کہ وہ تورات پہ عمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اس عہد کو بھی یاد کرو جب ہم نے چٹان پہاڑ کو تمہارے سروں کے اوپر بلند کیا تھا اور تم سے عہد لیا تھا اس کے سائے میں، پہاڑ کو بلند کر کے پہاڑ کے سائے میں تم سے عہد لیا تھا کہ تورات پر تم عمل کرو گے، اور تم نے عہد دیا تھا۔ اور ایسا وہ وقت تھا کہ اب گرا کہ جب گرا چٹان، ایسا عہد اللہ تبارک و تعالیٰ نے لٹکا کر کے تم سے عہد لیا تھا، اور وہ میثاق کو جو ہے یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ، اور مضبوطی سے پکڑ لو تورات کو، اور جو ہے کتاب تمہیں دی ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لو، جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم متقی بن سکو، تاکہ تم تقوی اور پرہیزگاری اللہ کے احکام کو ماننے والے بن سکو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اور جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود اپنے اوپر گواہ بنا کر پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ وہ کہنے لگے کیوں نہیں، ہم یہ شہادت دیتے ہیں کہ قیامت کے دن کہیں تم نہ کہنے لگو کہ ہم تو اس سے بالکل بے خبر تھے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میثاق کو بھی یاد دلا رہا ہے جو عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کی پیٹھ سے جتنی بھی انسانی مخلوق تھی ان کے روحوں کو جو ہے پورا کا پورا جو ہے نکال کر کے ان سے کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور سارے لوگوں نے کہا تھا بے شک اللہ تو ہمارا رب ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک پیدا ہونے والے جتنے بھی انسانوں کی روحیں ہیں سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی پوچھا ہے الستو بربکم، تو سب لوگوں نے کہا ہے، ہم سب نے کہا ہے کہ قالوا بلا، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی یاد دلوا رہا ہے، اور یہ نہ کہنا کہ قیامت کے دن تم نہ کہنے لگو کہ تم اس پہ بالکل بے خبر تھے، یہ نہ کہو کہ ہم بالکل بے خبر تھے، ہم نے تم سے عہد لیا ہے، یاد کرو اس عہد کو۔ اس سے پہلی آیت میں یہود سے لیے جانے والے عہد کا ذکر ہے، جبکہ اس آیت میں اس عہد کا ذکر ہے جو بنی نوع انسان آدم کے ہر فرد سے لیا گیا تھا۔ قرآن اور حدیث کی تصریحات سے اس کی تفصیل یوں معلوم ہوتی ہے کہ حضرت آدم کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت پہ ہاتھ پھیرا اور ان کی نسل سے تا قیامت پیدا ہونے والی اولاد کی روحیں اپنے سامنے حاضر کر لیں، ان کی روحوں کو وہی شکل عطا کی گئی جو ان کی پیدائش کے بعد میسر ہونے والی تھی۔ پھر ان ارواح کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اس بھری کائنات کو اچھی طرح سے دیکھ بھال کر بتاؤ کہ تمہیں کیا یہاں میرے سوا کوئی اور رب نظر آتا ہے؟ تو ان سب ارواح نے مل کر یقین کے ساتھ یہ شہادت دی کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ یہ واقعہ صرف تمثیل ہی نہیں بلکہ حقیقت ہے، جس طرح پیدائش آدم، قیام جنت سے خروج وغیرہ سب حقیقت ہے۔ منکرین کے دلائل اور اس کے روح رد کے لیے دیکھیں مولانا عبد الرحمن کیلانی کی مفصل تفسیر اسی آیت کی تشریح میں، نیز دیکھیں آیت نمبر 123، اسی کے اندر یہ بھی دیکھ لیں۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جس طرح جانور کا بچہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے، اس کا ناک کان کٹا ہوا نہیں ہوتا۔ یہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے۔ آدم کو پیدا ہوئے یا دنیا کو پیدا ہوئے کتنا عرصہ بیت گیا ہے اس ضمن میں قرآن خاموش ہے۔ عیسائی بشت کہتے ہیں کہ 4004 سال قبل مسیح دنیا ہوئی، سائنس بتلاتی ہے کہ 20,000 سال قبل بھی دنیا میں انسان موجود تھا۔ یہ بھی بات کہی جا رہی ہے۔ گویا یہی شہادت خلاف ارض کے لیے بنیادی پتھر کا کام دیتی ہے۔ گویا اس بنا پہ یہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے گا اے اللہ تو ہم سے حساب کس چیز کا لیتا ہے، کیا تو نے ہم سے پوچھ کر ہمیں دنیا میں بھیجا تھا؟ اللہ تعالیٰ جواباً کہہ دیں گے کہ ہاں، اس باہمی اقرار اور رضامندی کے بعد تمہیں دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ چونکہ یہ عہد ہر ایک سے فرداً لیا گیا تھا، لہذا آبا و اجداد اور ماحول کے بہانے سے کوئی بچ نہ سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ تم قیامت کے دن اللہ پر الزام نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے تمام ارواح سے یہ عہد لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک تو ہمارا رب ہے، ہم کسی کو تیرے ساتھ شریک نہیں کریں گے۔ ساری عہد و پیمان کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ اب اس میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کر دیا کہ جس طرح ماں کا بچہ ہو فطرت ایمان پر ہی پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کے ماں باپ اس کو عیسائی، مجوسی، یہودی، کوئی بریلوی، کوئی اہل ماں باپ اس کو بنا لیتے ہیں، مگر فطرتاً وہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اور یہ فرقے بازی سے بعد میں اس کا پالا پڑتا ہے۔ مسلمانوں میں اور انسانوں میں یہ دین مذہب کوئی ہندو پیدا ہو رہا ہے، کوئی مذہب، ایسا نہیں، سب ایمان پر پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے
اتقول انما اشرک آباؤنا من قبل وكنا ذریۃ من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآیات ولعلهم يرجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا یہ کہہ دو کہ شرک تو ہم سے پہلے ہمارے آبا و اجداد نے کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد تھے، تو کیا ہمیں تو اس قصور میں ہلاک کرتا ہے جو غلط کاروں نے کیا تھا۔ یہاں پر یہ بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر الزام ہے کہ ہمارے ابا دادا شرک کرتے تھے ہوں گے تو میں ان کا دیکھا دیکھی کرا، میں تو جو ہے نا نہیں کرا نا، انہوں جیسا بتایا ویسا کرا، اب تو کہاں پیدا کرنا تھا تیرے۔ یہ سوال جو ہے یہ سوال ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم سے یہ سوال نہ ہو، ہم نے جو عالم ارواح میں تم سے لے لیا عہد اور یہ پہنچ گئی تم کو قرآن مجید کے ذریعے سے یہ بات کہ تم سے عہد لیا گیا ہے اور تم نے اس کو ہاں کہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مہر لگا دی قرآن مجید کے اندر۔ آگے اللہ فرماتا ہے اور ہم اپنی آیات اسی طرح تفصیل سے بیان کرتے ہیں اور تاکہ لوگ لوٹ آئیں، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تفصیلاً اس لیے بیان کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کو مان لیں، جو گمراہی میں تھے اس سے پلٹ آ جائیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے اور ہم اپنی آیات اسی طرح تفصیل سے بیان کرتے ہیں اور تاکہ لوگ لوٹائیں، آپ انہیں اس شخص کا حال سنائیے جسے ہم نے اپنی نشانیاں دی تھیں لیکن وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا، پھر شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا چنانچہ وہ گمراہ ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان نشانیوں سے اس کے درجات کو بلند کر دیتے، مگر وہ تو پستی کی طرف جھک گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگ گیا۔ ایسے شخص کی مثال کتے کی سی ہے کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تو بھی ہانپتا ہے اور نہ کرے تو بھی ہانپتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا۔ آپ ایسے قصے ان سے بیان کرتے رہیں، شاید یہ لوگ کچھ غور و فکر کریں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکاری جو ہے، انکاری وہ کتے کی مانند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے مثل الکلب، ایسا شخص کتے کی مانند ہے، تو اس کو تم ڈراؤ تو بھی ہانپتا ہے، تم نہیں ڈراؤ تو بھی ہانپتا ہے، تو اس سے بولو تو بھی ہانپتا ہے، اس کا کام ہی ہانپنا۔ یہ کتے کی جو ہے مثال دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان مشرکوں، ان پلیتوں، ان گندوں سے، ان بے دینوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے تمہاری مثال کتوں کی سی ہے۔ سیاق کلام سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ قصہ کسی خاص فرد کے متعلق ہے، مگر قرآن کریم کا اعلیٰ اخلاق معیار ہے کہ وہ عموماً اس قسم کی لوگوں کو بدنام نہیں کرتا بلکہ ان کی صفات بیان کر دی جاتی ہے تاکہ عبرت کا مقصد حاصل ہو جائے۔ اس کو اللہ تعالیٰ کی خاص آیات میسر تھیں، غالباً مستجاب الدعوات تھا، اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام نہیں کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بتاتا ہے کہ یہ قصہ جو ہے جو چنانچہ جو انسان گمراہ ہو گیا، آپ انہیں اس شخص کا حال سنائیے جسے ہم نے اپنی نشانیاں دی تھی۔ ایک ایسا بندہ تھا جس کو نشانیاں دی تھی، پھر وہ بعد میں گمراہ ہو گیا تھا۔ وہ واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے، تو اس کی ڈیٹیل اس لیے نہیں ہے تاکہ اس کے اوپر لوگ لعنت ملامت نہ کر سکیں، اور وہ اپنی گمراہی میں گمراہ ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان نشانیوں سے اس کے درجات بلند کرتے تھے، اور اللہ کی مرضی نہیں تھی، وہ گمراہ تھا تو اس کو گمراہی رہنے دیا، اس کو ہدایت نہیں ملی۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتے تو درجات بلند کا، مگر وہ تو پستی کی طرف جھک گیا تھا، وہ خود جو ہے اپنی طرف سے شرک و بدعات اور کفر اور اس چیز میں ملوث ہو گیا تھا، اور خواہش کے پیچھے اپنے نفس کو پرستی کرنے لگ گیا تھا۔ ایسے شخص کی مثال کتے کی سی ہے، یہ شخص کی مثال کتے کی سی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے سأل مثلا للقوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے ایسے لوگوں کی مثال بہت بری ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور خود اپنے آپ ہی پر ظلم کرتے رہے۔ اللہ جسے چاہے ہدایت دے وہی ہدایت پا سکتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کرے تو ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جسے چاہے اللہ تعالیٰ ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کرے، اور جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے بعد بھی اب پستی میں جانا چاہتا ہے، گمراہ ہونا چاہتا ہے، اس کی مثال وہ کتے کی ہے جو ہمیشہ ہانپتا رہتا ہے، وہ اس کی کنڈیشن ویسی ہی رہتی، ان سدھرتا نہیں۔ اللہ جسے چاہے ہدایت دے سکتا ہے اور وہی ہدایت پا سکتا ہے۔ اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، جس سے چاہے، جس کا مقدر گمراہی ہے وہ گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام آیات کو کھول کھول کر کے بیان کر دیا، اور ایسے ہی لوگ گمراہ ہیں جو لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ بہرحال سامعین و ناظرین، آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 178 تک 178 تک جو ہے ہمارا درس آج مکمل کر چکے ہیں۔ ہم جو ہے آیت نمبر 164 سے ہمارا آج کا درس شروع کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ دے، اور آج کا جو ہے
درس بڑا پیارا درس تھا، اس میں غزہ کے لوگوں کا اور جو ہے ابو بکر صدیق کی فضیلت کا، ہجرت کے واقعات، حضرت علی کی فضیلت اور یہ ساری چیزوں کا تذکرہ ہوا ہے۔ ماشاءاللہ آج کا درس بہت اچھا تھا۔ تو ہم یہی گزارش کرتے ہیں کہ آپ سے کہ ہمارے اس تفسیر قرآن کی دعوت کو سارے عالم میں عام کرنے کے لیے ہمارے چینل یوسف طاہر ویوز پر ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھا لگے تو شیئر کریں، ایڈ کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جوڑیں، اس بات کو پیغام پہنچائیں، پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ انشاءاللہ اسی طرح اللہ کے کلام کی کیا پیاری پیاری باتیں ہم آپ کے سامنے لے کر آتے رہیں گے۔ مجھے دیں اجازت، جب تک کے لیے میں اگلی نشست میں حاضر نہ ہوں، اجازت دیں۔ فقط السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔